پی ٹی آئی سے مذاکرات کے معاملے پر نون لیگ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جہاں ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف کے حمایتی رہنما تحریک انصاف سے مذاکرات کو جمہوریت کی مضبوطی کا غماز قرار دے رہے ہیں، وہیں دوسری جانب مریم نواز، خواجہ آصف اور طلال چودھری جیسے لیگی رہنما پی ٹی آئی سے مذاکرات کو وقت کے ضیاع کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ریاست مخالف بیانیہ اپنانے والی تحریک انصاف اب کوئی روایتی سیاسی جماعت نہیں رہی، اس لیے اس کے ساتھ سیاسی نہیں بلکہ سخت ریاستی رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی طرز عمل ہونا چاہیے جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی جیسے دیگر عناصر کے خلاف اپنایا جاتا ہے، تاکہ آئندہ کسی کو بھی ریاست کے خلاف بیانیہ اپنانے کی جرات نہ ہو۔ مبصرین کے مطابق پی ٹی آئی سے مذاکرات بارے جہاں نون لیگ میں اختلافات موجود ہیں، وہیں حکومتی اتحاد میں شامل دیگر جماعتیں بھی مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے بارے یکسو نہیں ہیں۔ اسی لیے 10 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک وفاقی حکومت نے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان سے باقاعدہ کوئی رابطہ نہیں کیا کہ مذاکرات کب اور کیسے شروع کیے جائیں۔ مبصرین کے مطابق حکومت مذاکرات کے بارے ایک پیج پر نہیں، وہیں دوسری جانب تحریک انصاف بھی حکومت سے مذاکرات بارے شدید اختلافات کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک دھڑا مذاکرات کا مخالف اور دوبارہ احتجاجی تحریک کی حکمت عملی کو ترجیح دیتا دکھائی دیتا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور عمران خان کی بہن علیمہ مذاکرات کی مخالفت کرتے ہوئے کارکنان کو سڑکوں پر لانے کے اعلانات کرتی دکھائی دیتی ہے۔ مبصرین کے مطابق حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب پائی جانے والی یہی داخلی تقسیم مذاکراتی عمل میں تاخیر اور غیر یقینی صورتحال کا باعث بن رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کی باتیں گزشتہ 2 برسوں سے زیر بحث ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک بار پھر مذاکرات کے امکانات پر گفتگو تیز ہو گئی ہے، تاہم ماضی کی طرح اس بار بھی ابہام اور اختلافات نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی میں 1-2 مواقع پر باضابطہ طور پر مذاکرات کا آغاز بھی ہوا اور دونوں جانب کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئیں، مگر نہ تو ان کا کوئی ٹھوس نتیجہ نکل سکا اور نہ ہی اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ سنجیدگی سے آگے بڑھ سکا۔ اب ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تاہم صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی تمام رہنما اس عمل کے حامی نہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت چند رہنما مذاکرات کے حق میں سنجیدہ کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف متعدد بار اپوزیشن اور بالخصوص پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔ 23 دسمبر کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ حکومت سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور اگر پی ٹی آئی سنجیدہ اور جائز بات چیت کے لیے آگے آئے تو مثبت جواب دیا جائے گا، تاہم بلیک میلنگ کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ اس سے قبل بھی وزیر اعظم قومی اسمبلی کے فلور سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ برس ہونے والی مذاکراتی نشستیں بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ مذاکرات ختم ہونے کے بعد بھی اسپیکر کا کہنا تھا کہ ان کے دفتر کے دروازے بات چیت کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ گزشتہ ماہ 10 دسمبر کو ایاز صادق نے انکشاف کیا تھا کہ وزیر اعظم اور وہ خود متعدد بار مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں، مگر جواب میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے نہیں اور صرف فیلڈ مارشل سے بات کرے گی۔ اس طرح وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی مذاکرات کے حامی نظر آتے ہیں۔ ان کے مطابق 12 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے۔ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ تجاویز اسپیکر کے دفتر لے آئے تو باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ مذاکرات کے حق میں نہیں۔ 24 دسمبر کو انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ملک کو بدنام کیا، اس لیے مذاکرات سے قبل پی ٹی آئی کو اپنے طرز عمل پر عالمی سطح پر معافی مانگنا ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج اور فیلڈ مارشل کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے اور ایسی سوچ کی حامل جماعت کے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہے۔ اس طرح وزیر دفاع خواجہ آصف بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے سخت مخالف دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان اپنی ذات کے سوا کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتے، اس لیے مذاکرات میں پیش رفت کی کوئی امید نہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت وقت کا ضیاع ہوگی کیونکہ پارٹی خود اندرونی طور پر مذاکرات اور تصادم کے حامی دھڑوں میں تقسیم ہے۔
इसी तरह वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी 28 दिसंबर को वाजा किया था कि पेशगी शराइत पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और अगर पीटीआई मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहती है तो करके देख ले। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के बयानात में तज़ाद नुमाया नजर आता है। एक जानिब वो 5 अहम रहनुमाओं के मिल बैठकर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की तजवीज़ देते हैं, जबकि दूसरी जानिब उनका मौक़िफ़ है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है, मगर इस अमल में असल रुकावट इमरान खान है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान मुज़ाकरात की बजाय तसादुम और इंतशार की सियासत पर यकीन रखते हैं। हालांकि जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने का वाहिद रास्ता बामायनी मुज़ाकरात ही है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों जानिब अंदरूनी इख्तिलाफात, बाहमी अदम एतमाद और वाज़ेह हिकमत अमली के फुकदान के बाइस मुज़ाकरात का अमल ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। मौजूदा हालात में मुस्तकबिल करीब में भी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन किसी मौसर और नतीजा खेज मुज़ाकराती अमल के आगाज के इम्कानात मादूम दिखाई देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।